نواز شریف کی پارٹی جو عملاً اس وقت یرغمال ہے ایک مفرور ملزم کے ہاتھ میں، جو کہ لندن میں بیٹھ کے پارٹی چلا رہا ہے، یہ الیکشن ایکٹ کی بھی خلاف ورزی ہے، پاکستان کے آئین کی بھی خلاف ورزی ہے، اور لہٰذا اس پارٹی کی جو رجسٹریشن ہے اس کی منسوخی کے لیے ہم پروسیڈ کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو رد کیا، انہوں نے نظریہ پاکستان کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا ان کو ڈی سیٹ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مسلم لیگ نون کی جو بحیثیت پارٹی رجسٹریشن منسوخی کے لیے آئی ایل ایف جو ہے وہ ریفرنس موو کرے، کیونکہ ایک کنوکٹڈ مجرم نواز شریف اس پارٹی کو عملاً چلا رہا ہے لندن سے بیٹھ کے، اور کل بھی آپ نے دیکھا کہ 3 ججز کے خلاف کہا گیا کہ ریفرنس فائل کر دیں۔ نواز شریف کی طرف سے کہا گیا فیصلے کے اوپر، کیا کبھی کسی جج کے اوپر فیصلے کے اوپر بھی ریفرنس فائل ہو سکتا ہے؟ سیشن ججز روزانہ قتل کی مجرموں کو سزا دیتے ہیں، اپیل میں جا کے وہ سزا جو ہے وہ بدل جاتی ہے، تو کیا سیشن جج کو جو ہے وہ سزائے موت دے دیں کہ اس نے غلط فیصلہ دے دیا؟ یہ ایک بنیادی چیز ہے، اور ان بیوقوف لوگوں کو اتنی بھی عقل سمجھ نہیں ہے کہ کبھی کسی فیصلے کے اوپر کسی جج کے اوپر جو ہے ریفرنس دائر نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا نواز شریف کی پارٹی جو عملاً اس وقت یرغمال ہے ایک مفرور ملزم کے ہاتھ میں، جو کہ لندن میں بیٹھ کے پارٹی چلا رہا ہے، یہ الیکشن ایکٹ کی بھی خلاف ورزی ہے، پاکستان کے آئین کی بھی خلاف ورزی ہے، اور لہٰذا اس پارٹی کی جو رجسٹریشن ہے اس کی منسوخی کے لیے ہم پروسیڈ کر رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو اپنے حکم میں ٹائم لائنز دی ہیں، ان ٹائم لائنز کو ایڈہیئر کیا جائے گا، ان ٹائم لائنز کے مطابق کام کیا جائے گا۔ اگر اس ٹائم لائن سے ادھر ادھر ہوں گے، کنٹیمپٹ آف کورٹ میں آرٹیکل 204 میں ویسے بھی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ ہونی ہے، اور اس کے ساتھ سزا بھی ہو سکتی ہے۔ 3 سال تک یہ جو کابینہ وزیر اعظم اور کابینہ کے لوگ ہیں یہ جیل بھی جا سکتے ہیں۔ یہ بتا دوں کہ یوسف رضا گیلانی کو تو صرف ٹل دا رائزنگ آف کورٹ سزا ہوئی تھی، لیکن اگر سپریم کورٹ چاہے تو شہباز شریف اور ان کی کابینہ کے وہ لوگ جو اس اجلاس میں شریک تھے، جن کا اعلامیہ آیا کہ آرٹیکل یہ 60 ہم نہیں اس کو مانتے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو، وہ 3 سال کے لیے جیل بھی جا سکتے ہیں، اور ہم ان کی ڈسکوالیفیکیشن موو کریں گے۔ لیکن اگر ان کی ڈیٹس پہ کمپلائی ود نہیں کرتے تو پھر ہم سپریم کورٹ سے درخواست کریں گے کہ ان کو صرف کافی نہیں ہے ان کو ڈسکوالیفائی کرنا، ان کو جیل میں بھی بھیجا جانا چاہیے۔ آج یہاں پہ ہائی کورٹ میں جو جے آئی ٹی ہے اس کے اوپر معاملہ آیا ہے، اور جے آئی ٹی میں ہم نے اس کو چیلنج کیا ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ جی دیکھیے، یہ محسن نقوی، یہ عثمان انور آئی جی پنجاب اور سی سی پی او لاہور صدیق کا میانہ، یہ ذل شاہ کے قتل میں ہمارے مرکزی ملزم ہیں، اور انہی کے پاس ہم پیش ہو جائیں تفتیش کے لیے تو اس سے بڑی زیادتی کیا ہوگی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جے آئی ٹی ہے اس کو کیبنٹ نے منظوری بھی نہیں دی ہوئی، لہٰذا سیکشن 19 جو ہے اس کا ہمارا اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا وہ واضح ہے، جے آئی ٹی کانسٹیٹیوٹ نہیں کی جا سکتی، بنائی نہیں جا سکتی، ایڈیشنل سیکرٹری ہوم کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ وہ جے آئی ٹی بنائے، لہٰذا اس کے اوپر آج جو پٹیشن ہے اس کو منڈے کے لیے جو ہے وہ اس کو نوٹس ہو گیا ہے، اور یہ ہو گیا ہے کہ جو حکومت ہے وہ اس کے اوپر آ کے اپنا جواب دے، لیکن یہ 2+2 ہے، یہ جے آئی ٹی نہیں چل سکتی، اس لیے اب یہ کیس سب جوڈیس ہے، اور جے آئی ٹی جو ہے اس وقت تک کام نہیں کرے جب تک کہ یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ اس ضمن میں جو ہے وہ آ نہیں جاتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر جو مقدمے ہیں وہ ہم نے ہائی کورٹ کو کہا ایک دن میں، یہ دیکھیے جو ٹیررزم کیسز ہیں جس طریقے سے اس حکومت نے بنائے ہیں، ایسے تو لوگ ریوڑیاں نہیں بانٹتے جس طرح انہوں نے اینٹی ٹیررزم کیسز بنائے۔ عمران خان کے اوپر ایک دن میں 15 ٹیررزم کے کیسز ہیں، میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، لاہور میں میرے اوپر ٹیررزم کیس ہو گیا۔ اتنے بے حیا، کم ظرف اور گھٹیا لوگ میں نے حکومت میں کبھی اس سے پہلے دیکھے ہی نہیں ہے جتنے یہ لوگ اپنے چڑھ گئے ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ ان کا اختتام نزدیک ہے۔ الیکشن کا نام لیں تو یہ ایسے بھاگتے ہیں کہ جیسے جو کالا چور چوری کے بعد بھاگتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ان کو ڈرانا ہو نا تو ان کے کمروں میں آواز دے دو جا کے الیکشن آ گئے، یہ کمروں میں اپنے جوتے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ اگر پولیٹیکل پارٹیز کیسے ایسے کام کر سکتی ہیں؟ میں شہباز شریف صاحب کو کہنا چاہتا ہوں، مریم نواز آپ کے خلاف سازش کر رہی ہے، جس طرح زرداری نے یوسف رضا گیلانی کے خلاف سازش کی تھی، ان کو ڈسکوالیفائی کرایا تھا، اب یہ مریم نواز آپ کو ڈسکوالیفائی کرانا چاہتی ہے تاکہ اس کا راستہ صاف ہو جائے۔ یہ ان کے مشوروں پہ عمل نہ کریں، آپ اپنا دماغ استعمال کریں۔ پاکستان کے آئین میں سپریشن آف پاورز ہیں، کوئی حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ عدلیہ کے فیصلے کو کہے میں نہیں مانتی۔ حکومت اگر عدلیہ کے فیصلے پر اعتراض کرتی ہے تو وہ صرف وین میں جا سکتی ہے، نظر ثانی میں جا سکتی ہے۔
آپ اپنا قانونی اختیار استعمال کریں. عرفان قادر صاحب اور مریم نواز جیسے جو جہاندیدہ لوگ ہیں جن کو قانون کی ABC کا نہیں پتا، ان کے مشوروں پہ چلیں گے. آپ نے خود اپنے آپ کو ڈبونا ہے. تو اور جس طریقے سے گیلانی صاحب کو زرداری نے ان کو 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی کیا، آپ نے 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہونا ہے، اور پھر جو آپ کے حالات ہیں مجھے نہیں لگتا آپ واپس آ سکے سیاست میں. لہٰذا اس پہ غور کریں. اسی طرح سے جو کیبنٹ ممبرز ہیں ان کو بھی میں کہوں گا کہ بلاول بھٹو کتنے سیانے نکلے ہیں. اس دن وہ کیبنٹ میں ہی نہیں تھے، وہ باہر چلے گئے ہیں. اس طرح سے شہری جو سب سے زیادہ بول رہی ہیں وہ بھی کیبنٹ میں اس دن نہیں تھی، وہ بھی باہر چلی گئی ہیں. آپ لوگ بھی اپنا راستہ تلاش کر لیں. تھینک یو. جب وہ قانون بنے گا تو دیکھیں گے. ابھی تو وہ قانون بنا ہی نہیں ہے. صدر صاحب نے اس کو سائن نہیں کیا اور اس قانون کو چیلنج کیا جا رہا ہے. صاحب یہ بتائیے گا، عوامی نیشنل پارٹی نے اثاثے چھپانے اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی نے عزت میں نکاح پر عمران خان کے خلاف نااہلی کی درخواست دائر کی ہے، اس پہ کیا کہنا ہے؟ میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اتنے کم ظرف اور گھٹیا لوگ میں نے دیکھے ہی نہیں اپنی زندگی میں جو اس وقت ہمیں مخالف مل گئے ہیں. جو لوگوں کے گھروں میں جب کیس شروع ہوا تھا کہ بڑی کرپشن کی ہے، یہ ہو گیا، اب آ گیا کہ جی عدت میں نکاح کر لیا ہے. اگر جو اتنے لوگ گھٹیا اس سطح پہ گر جائیں ان پہ سوائے تھو تھو کرنے کے آپ کیا کر سکتے ہیں. تھینک یو.